کیا آپ جانتے ہیں کہ حاتم طائی کون تھا؟ حاتم طائی کی خاص خوبی کیا تھی؟ اس کی وفات کب ہوئی؟ اور آپ کو حاتم طائی کی سخاوت کے دلچسپ واقعات بھی سنائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم طائی کی بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، اور حاتم طائی کی بیٹے عدی بن حاتم کے اسلام لانے کا واقعہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ حاتم دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شخصیت ہیں جن کی سخاوت ضرب المثل ہے۔ ان کا شمار عرب کے نامور شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کا دیوان پہلی بار رزق اللہ حسون نے لندن سے 1876 میں شائع کیا۔ 1897 میں دیوان کا ترجمہ جرمن زبان میں چھپا۔ عربوں میں بہت ساری ایسی صفات پائی جاتی ہیں جو انہیں دیگر اقوام کے مقابلے میں نمایاں کرتی ہیں۔ شجاعت، بہادری، دلیری، مہمان نوازی، عفو درگزر اور حوصلہ مندی میں انہوں نے حیران کن مثالیں پیش کی ہیں، اور ان کے کارناموں کو سنہرے حروف سے لکھا جا چکا ہے۔ انہی میں سے ایک نام حاتم طائی کا ہے جو اپنی سخاوت کے حوالے سے مشہور تھا، اور اس کی سخاوت کے کئی قصے مشہور ہیں۔ یہ نجد کا رہنے والا تھا، نہایت بہادر اور دلیر تھا، اور آج بھی حاتم طائی کا نام زبان پر آتے ہی ایک عظیم اور بے مثال سخی کا تصور لوگوں کے ذہن و دماغ میں ابھر آتا ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ یمن میں قبیلہ آباد تھا جس کا نام قبیلہ طے تھا۔ اس قبیلے کا سردار حاتم طائی تھا، اور اس کی سخاوت کے چرچے دور دور تک تھے۔ ناظرین، حاتم طائی کی سخاوت کے ضمن میں ایک قصہ یوں بیان کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں روم کے بادشاہ کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ تھا۔ ایک شخص نے بتایا کہ حاتم طائی کے پاس ایک بہترین عمدہ نسل کا گھوڑا ہے جو ہوا کی رفتار سے دوڑتا ہے۔ خوبصورت اتنا ہے کہ جو بھی اسے دیکھتا ہے اس کی تعریف میں رتب اللسان ہو جاتا ہے۔ حاتم طائی کی تعریف سن کر بادشاہ بولا، جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا خلاف عقل و شعور ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تم خود جاؤ اور حاتم طائی کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو، اور کسی ایسی چیز کا مطالبہ کرو جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ دربار میں ایک درباری نے کہا، حاتم طائی کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ قیمتی سبا رفتار ایک گھوڑا ہے۔ بادشاہ کو درباری کی بات پسند آئی، اور اس نے وزیر سے کہا کہ تم خود حاتم طائی کے پاس جاؤ اور اس سے خود گھوڑا مانگو۔ اگر وہ گھوڑے کا احسار کر دیتا ہے تو حاتم طائی یقیناً سخی ہے۔ کہتے ہیں روم سے چلا ہوا یہ وفد منزلیں طے کرتا ہوا رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچا۔ جس وقت یہ وفد وہاں پہنچا موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ ایسے خراب موسم میں گھر سے نکلنا بھی ممکن نہیں تھا۔ مہمانوں کی تواضع کرنا امر محال اور مشکل تھا، لیکن حاتم طائی نے میزبانی کا حق ادا کیا۔ دسترخوان پر لذیذ بھنا ہوا گوشت کھا کر مہمان خوش ہوئے، اور انہوں نے اپنے اندر سفر کی تکان کی جگہ توانائی محسوس کی۔ صبح کے وقت بارش تھم چکی تھی۔ ناشتے کے دوران وزیر نے مہمان نوازی اور اظہار تشکر کے بعد اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ کہا، ہمارے بادشاہ کو آپ کے گھوڑے کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ کی خدمت میں نظر کر دیں۔ وزیر کی بات سن کر حاتم افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنے لگا اور بہت افسردہ ہو کر بولا، اگر آپ گھوڑا ہی لینے آئے تھے تو یہ بات آتے ہی مجھے بتا دینی چاہیے تھی، لیکن اب میں مجبور ہوں اس لیے کہ میرا پیارا گھوڑا اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ پوری رات طوفانی بارش برستی رہی۔ میرے لیے ممکن نہ تھا کہ چراگاہ یا گاؤں گوٹ سے ضیافت کے لیے کوئی جانور منگا سکتا، لہٰذا میں نے گھوڑے کو ذبح کر دیا۔ اس کا بھنا ہوا گوشت دسترخوان کی زینت بن گیا۔ وزیر حاتم طائی کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ کو جب یہ سارا واقعہ سنایا گیا تو اس نے بھی حاتم طائی کی سخاوت کی تعریف کی۔ ناظرین، خود ہی غور کر لیں کہ حاتم طائی کی سخاوت اور مہمان نوازی کا کیا عالم تھا کہ اپنا پسندیدہ گھوڑا اس نے مہمانوں کے لیے ذبح کر ڈالا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ حاتم کی اہلیہ کا نام معاویہ تھا، جو حاتم کی سخاوت کا واقعہ یوں بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ شدید قحط پڑا، یہاں تک کہ بھوک سے سارے جانور بھی ہلاک ہو گئے۔ ایک رات ہم سخت بھوکے تھے اور بچے بھی بھوک کی شدت کے باعث رو رہے تھے۔ حاتم نے اپنے بیٹے عدی کو بہلانا شروع کیا اور میں نے سفانہ بیٹی کو بہلانا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ سو گئے۔ پھر حاتم نے باتوں سے میری دلجوئی شروع کی تاکہ میں بھی سو جاؤں۔ مجھے اس کی حالت اظہار پر رحم آیا اور میں نے یوں ظاہر کیا گویا میں بھی سو گئی ہوں۔ اس نے بار بار پوچھا، کیا تم سو گئی ہو؟ میں نے جواب نہ دیا تاکہ اسے میرے سو جانے کا یقین ہو جائے۔ حاتم بھی خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے خیمے کے باہر نظر دوڑائی اور اس نے دیکھا کوئی چیز اس کے قریب آ رہی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک عورت تھی جو یہ کہہ رہی تھی، اے سفانہ کے باپ، میں بھوک سے بلکتے ہوئے معصوم بچوں کے پاس سے آئی ہوں۔ حاتم نے کہا، جاؤ ان بچوں کو لے آؤ، بخدا میں ان کو پیٹ بھر کر کھلاؤں گا۔ میں اٹھ بیٹھی۔ میں نے کہا، حاتم یہ تم نے کیا کہا ہے؟ ان بچوں کو کیا کھلاؤ گے؟ تمہارے اپنے بچے تو بھوک کے مارے روتے روتے سو گئے۔ وہ خاموشی سے اٹھا، اپنے گھوڑے کے پاس گیا اور اسے ذبح کر ڈالا۔ پھر آگ جلائی، پھر اس پر گھوڑے کے گوشت کو بھونا اور اس عورت سے کہا، اپنے بچوں کو خوب کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ، اور مجھے کہا تم بھی اپنے بچوں کو جگاؤ۔ میں نے انہیں جگایا۔ اس نے کہا، بخدا یہ خساست اور کمینگی کی انتہا ہے کہ تم لوگ کھاؤ اور میرے قبیلے والے بھوکے رہیں۔ چنانچہ وہ اپنے قبیلے کے ہر گھر میں گیا اور ان کو دعوت دی کہ جہاں آگ جل رہی ہے وہاں آئیں اور ضیافت میں شامل ہوں۔ سب جمع ہو گئے، سب نے پیٹ بھر کر کھایا۔ حاتم اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ تمام لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، لیکن حاتم نے ایک لقمہ بھی اپنے منہ میں نہ ڈالا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ تاریخی روایت کے مطابق حاتم طائی کی وفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 8ویں سال ہوئی تھی۔ حاتم طائی کی وفات کے بعد ان کے قبیلے کی سلطنت کی ذمہ داری ان کے بیٹے عدی کو سونپ دی گئی، اور پورے قبیلے نے اپنی آمدنی کا چوتھائی حصہ ان کے لیے مخصوص کر دیا۔ آپ نے حاتم طائی کی سخاوت کے واقعات ملاحظہ فرمائے۔ اب ذکر کرتے ہیں حاتم طائی کے بیٹے اور بیٹی کے اسلام لانے کا۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کہانی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس وقت میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان کی دعوتی سرگرمیوں کا حال سنا، اس وقت عرب کے کسی شخص کو مجھ سے زیادہ ان کے ساتھ نفرت نہ تھی۔ میں اپنے قبیلے سے مال غنیمت کا چوتھائی وصول کیا کرتا تھا، جس طرح میرے علاوہ دوسرے سردار اپنے قبائل سے وصول کیا کرتے تھے۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا تو مجھے سخت ناگوار گزرا، اور جب ان کی قوت و شوکت میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا اور ان کے لشکر اور فوجی دستے عرب کے مشرق سے لے کر مغرب تک دھاوا مارنے لگے، تو میں نے اپنے غلام کو جو میرے اونٹ چرایا کرتا تھا ہدایت کی کہ میرے سفر کے لیے چند تندرست و توانا اور سیدھی سادی اونٹنیاں ہر وقت تیار رکھو اور انہیں میرے قریب باندھو۔
اور جب سنو کہ محمد کا لشکر یا ان کا کوئی فوجی دستہ اس علاقے میں داخل ہو گیا تو مجھے اس کی خبر دو۔ ایک دن صبح کے وقت غلام نے مجھ سے کہا، آقا میں نے کچھ جھنڈے اس علاقے میں حرکت کرتے ہوئے دیکھے، ان کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے۔ میں نے اسے کہا، جن اونٹنیوں کو تیار رکھنے کا میں نے تم کو حکم دیا تھا انہیں فوراً میرے پاس لے آؤ۔ پھر میں اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے اہل و عیال کو اپنے پیارے وطن کو چھوڑ کر کوچ کرنے کا حکم دے دیا اور تیز رفتاری کے ساتھ سرزمین شام کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ اپنے ہم مذہب نصارہ کے پاس پہنچ کر وہاں قیام کروں۔ میں عجلت میں اپنے گھر کے تمام افراد کو جمع نہ کر سکا۔ جب خطرے کی حدود سے نکل کر جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ میں اپنی بہن کو قبیلہ طے کے باقی مادہ افراد کے ساتھ اپنے وطن نجد ہی میں چھوڑ آیا ہوں۔ اب میرے لیے اس کے پاس پلٹ کر جانے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ مجبوراً اسے چھوڑ کر اپنے ساتھ آئے اہل خانہ کو لیے شام چلا گیا۔ میرے پیچھے میری بہن میری توقع کے مطابق ان حالات سے دوچار ہوئی۔ شام میں مجھ کو اطلاع ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں نے ہمارے علاقے پر حملہ کیا۔ میری بہن کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے دوسرے قیدیوں کے ساتھ یثرب لے جایا گیا۔ مجھے یہ اطلاع بھی ملی کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر میری بہن کی طرف سے ہوا تو اس نے اٹھ کر ان سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے والد فوت ہو چکے، میرا سرپرست غائب ہے، آپ مجھ پر احسان کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ پر احسان کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کون ہے تمہارا سرپرست؟ وہ بولی، عدی بن حاتم۔ کون عدی بن حاتم؟ اللہ اور اس کے رسول سے بھاگنے والا۔ اتنا کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس کے حال پر چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ اور جب تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے تو چونکہ وہ مایوس ہو چکی تھی اس لیے خاموش رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے ایک شخص نے اشارہ کیا، چنانچہ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرا باپ فوت ہو چکا ہے اور میرا سرپرست لاپتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر احسان فرمائیے، اللہ تعالیٰ آپ پر احسان فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فرماتے ہوئے اس کی رہائی کا حکم صادر فرما دیا۔ رہائی پا کر اس نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس شام جانا چاہتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ جب تک تمہارے قبیلے کا کوئی قابل اعتماد آدمی نہیں مل جاتا روانگی میں جلدی نہ کرنا۔ وہ مدینہ میں ٹھہری رہی۔ اسی دوران کچھ لوگوں کا وفد وہاں آیا جس میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جن کے اوپر اعتماد کر سکتی تھی۔ اس نے بارگاہ نبوی میں عرض کیا کہ میرے قبیلے کے کچھ لوگ یہاں آئے ہیں، مجھے ان کے اوپر مکمل اعتماد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہننے کے کپڑے، سواری کی اونٹنی اور بقدر ضرورت زیادہ راہ دے کر رخصت کیا۔ عدی رضی اللہ تعالیٰ نے سلسلہ بیان جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ادھر شام میں ہم کو برابر اس کے حالات کی اطلاع ملتی رہتی تھی اور ہم کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو رویہ اپنایا تھا اس کے پیش نظر ہمارے دل ان اطلاعات کی تصدیق کرنے پر آمادہ نہیں تھے جو میری بہن کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان عظیم کے سلسلے میں ہم تک پہنچ رہی تھیں۔ انہی حالات میں ایک روز اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا تھا کہ اچانک میری نگاہ ایک عورت پر پڑی جو اپنے ہودج میں بیٹھی ہماری طرف آ رہی تھی۔ وہ میری بہن ہی تھی۔ وہ ہمارے پاس پہنچ کر سواری سے اترتے ہی خفگی کے لہجے میں بولی، بے مروت، تو نے اپنی بیوی اور بچوں کو تو اپنے ساتھ لے لیا اور اپنے باپ کی اولاد اور اپنی عزت کو پیچھے چھوڑ کر چلا آیا۔ اور میں اسے راضی کرنے لگا۔ آخرکار وہ مجھ سے راضی ہو گئی اور پھر اس نے سارے حالات تفصیل سے بیان کیے جو بالکل وہی تھے جو ہم کو پہلے پہنچتے رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم جلد از جلد ان کی خدمت میں پہنچ جاؤ۔ اگر واقعی وہ نبی ہیں تو تمہارے جیسے آدمی کا ان کی تصدیق و تائید میں پیچھے رہ جانا بڑی افسوسناک بات ہوگی، اور اگر وہ بادشاہ ہیں تو ان کے یہاں تمہاری ناقدری نہیں ہوگی۔ وہ نہایت دور اندیش، عقل مند اور سمجھدار عورت تھی۔ اس نے مخلصانہ مشورہ دیا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ پھر میں نے سفر کی تیاری کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ پہنچا۔ جب میں مدینہ پہنچا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو پوچھا، کون ہو؟ عدی حاتم کا بیٹا، میں نے جواب دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کی طرف لے چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ لیے جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک نہایت بوڑھی عورت ملی۔ وہ ان کو روک کر اپنی کسی ضرورت کے متعلق باتیں کرنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کر پوری توجہ کے ساتھ اس کی باتیں سنتے رہے۔ دوران گفتگو میں وہیں کھڑا میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ بخدا یہ بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ بڑی بی سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میرا ہاتھ تھام لیا اور چلتے ہوئے اپنے گھر پہنچ گئے۔ گھر میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کا ایک تکیہ اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو میری طرف ڈالتے فرمایا، اس پر بیٹھ جاؤ، اور میں نے اسے بے ادبی پر محمول کرتے ہوئے عرض کیا کہ نہیں، اس پر آپ تشریف رکھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کر کے مجھے اس پر بٹھایا اور خود زمین ہی پر بیٹھ گئے، کیونکہ گھر میں اس کے علاوہ دوسرا تکیہ نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے دل میں کہا، باخدا یہ انداز کسی بادشاہ کا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اطمینان سے بیٹھ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب کیا، عدی بتاؤ، تم ایک ایسے دین کو اختیار کیے ہوئے نہ تھے جو نصرانیت اور صابیت کے درمیان تھا؟ بے شک میں رکوسی تھا اے اللہ کے رسول، میں نے جواب دیا۔ کیا تم اپنی قوم سے مال غنیمت کا چوتھائی حصہ وصول نہیں کرتے تھے؟ کیا تم ان سے وہ مال نہیں لیتے تھے جو تمہارے دین میں حلال نہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، ہاں اے اللہ کے رسول، میں ایسا کرتا تھا، اور اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ یہ نبی مرسل ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی شاید تم نے اس دین کو قبول کرنے سے اس لیے ہچکچا رہے ہو کہ آج مسلمان مفلس اور تنگ دست ہیں، لیکن خدا کی قسم وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب ان کے یہاں مال و دولت کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ اسے کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ یا شاید تم اس دین میں داخل ہونا اس لیے ناپسند کرتے ہو کہ آج مسلمانوں کی تعداد کم اور ان کے دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن خدا کی قسم ان قریب تم سنو گے کہ ایک عورت تنہا اپنے اونٹ پر سوار ہو کر حج بیت اللہ کے لیے قادسیہ سے نکلتی ہے اور دوران سفر اسے خدا کے سوا کسی کا خوف نہیں محسوس ہوتا۔ یہ شاید اس دین کو قبول کرنا تم کو اس لیے گوارا نہیں کہ تم دیکھ رہے ہو کہ آج زمام حکومت دوسروں کے ہاتھوں میں اور مسلمان اس سے محروم ہیں،
لیکن خدا کی قسم تم جلد ہی سن لو گے کہ بابل کے سفید محلات مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گئے اور کسرا کے خزانے ان کے قبضے میں آ گئے۔ ابن ہرمز کے خزانے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، کسرا ابن ہرمز کے خزانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وثوق کے ساتھ فرمایا۔ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 پیشن گوئیاں تو ہر بار پوری ہو چکی ہیں، صرف ایک باقی رہ گئی اور خدا کی قسم وہ بھی یقیناً پوری ہو کر رہے گی۔ فرماتے میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ قادسیہ سے اونٹ پر سوار ہو کر نکلی اور بلا خوف و خطر مکہ پہنچ گئی، اور میں اس فوج کے اگلے دستے میں تھا جس نے کسرا کے خزانوں پر حملہ کر کے ان پر قبضہ کیا تھا۔ اور تیسری پیشن گوئی بھی خلیفہ زاہد و عابد حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ کے دور خلافت میں پوری ہو گئی۔ اس وقت مسلمان مالی اعتبار سے اس قدر خوشحال ہو گئے تھے کہ خلیفہ کا منادی فقراء و مساکین کو زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے پکارتا، مگر کوئی اس کو لینے والا نہ تھا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح اور عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسم پوری ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نئے مسلمان سے اس کے رتبے کے مطابق کام لیتے تھے۔ صدیقی کے حوالے سے بات کی جائے تو روایت میں آتا ہے بنی اسد میں ایک شخص طلیحہ تھا۔ حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد اس کے دماغ میں نبوت کا خط سمایا، چنانچہ اس نے اپنی قوم میں نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ بنی اسد سب اس کے تابع ہو گئے۔ بنی اسد اور بنی طے کے درمیان معاہدہ دوستی تھا، لہذا انہوں نے بھی اپنے حلیف کا ساتھ دیا اور قبیلہ غطفان کے بھی بہت سے لوگ ان کے شریک ہو گئے۔ طلیحہ نے اس عظیم الشان فوج کو لے کر نجد میں چشمہ بزاخہ پر پڑاؤ ڈالا۔ حضرت خالد بن ولید طلیحہ کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت عدی بن حاتم طائی جو قبیلہ بنی طے کے سرداروں میں شمار ہوتے تھے، اس زمانے میں مدینہ میں مقیم تھے، انہوں نے حضرت ابو بکر سے عرض کیا مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے قبیلے کو سمجھا بجھا کر اس فتنے سے نکال لوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ حضرت عدی کی کوششوں سے ان کے قبیلے کے تمام افراد طلیحہ سے علیحدہ ہو گئے اور پھر یہی کوششیں انہوں نے قبیلہ جدیلہ میں بھی کی اور یہاں بھی انہیں کامیابی ہوئی۔ البتہ حضرت خالد بن ولید اپنی فوج کو لے کر چشمہ بزاخہ پر پہنچے اور طلیحہ کے لشکر سے زبردست مقابلہ کیا۔ جب طلیحہ نے دیکھا کہ شکست لازمی ہے تو اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر شام کی طرف بھاگ گیا اور بعد میں کفر سے توبہ کر کے دوبارہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ کہتے ہیں طلیحہ نے اس کے بعد فتوحات عراق کے موقع پر بہت بہادری دکھائی اور اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کی۔ جہاں تک عہد فاروقی کی بات ہے تو 13 ہجری میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کی فتوحات کی تکمیل کے لیے تمام ممالک محروسہ سے فوجیں طلب کی تو عدی بن حاتم بھی اپنے قبیلے کے آدمیوں کو لے کر شرکت جہاد کے لیے پہنچے اور امیر لشکر مسنہ کے ساتھ ہیرا کے مارکے میں شریک ہوئے۔ اس مارکے میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی۔ بعد نہر مسنہ پر صف آرائی ہوئی، اس میں بھی عدی شریک تھے اور ایرانی ناکام رہے۔ اس کے بعد جسر کے مارکے میں شرکت کی، اس میں مسنہ کی غلطی سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ اس سلسلے کی سب سے بڑی جنگ قادسیہ میں بھی عدی بن حاتم نے داد شجاعت دکھائی۔ سب سے آخر میں کوسی اور مدائن پر فوج کشی ہوئی۔ عدی اس میں بھی ہمراہ اور مدائن کے فاتحین میں تھے۔ ان کے سامنے کسرا کا خزانہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے حضرت کی پیش گوئی کی تصدیق دیکھ لی۔ آخر میں آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا ایک واقعہ سناتے ہیں جو کہ حضرت کلندر بابا اولیاء نے یوں بیان فرمایا ہے۔ روایات بتاتے ہیں کہ سخاوت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ایک مجلس میں حضور کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شہد چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاؤ۔ جب یہ شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا تو وہاں بہت سارے اونٹ بیٹھے ہوئے تھے، گیہوں کی بوریاں لادی جا رہی تھیں۔ ایک بوری کا منہ کھل کر چند کلو گیہوں زمین پر گر گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ دیکھا تو انہوں نے اپنے ملازم سے باز پرس کی کہ یہ گیہوں زمین پر کیوں گرا ہے۔ وہ شخص یہ دیکھ کر واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا، عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ اس نے ساری روایات سنا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جاؤ تو صحیح، تم جا کر شہد مانگو۔ تو یہ شخص دوبارہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کے ملازم سے شہد مانگا۔ ملازم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اس آدمی کو شہد چاہیے۔ حضرت عثمان نے فرمایا، اسے شہد دے دو۔ ملازم نے برتن مانگا تو شخص نے کہا، میرے پاس برتن نہیں ہے۔ ملازم نے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، حضور اس کے پاس شہد لینے کے لیے برتن نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شہد کا کپا اٹھا دو۔ سائل نے کہا، میں کمزور آدمی ہوں، اتنا زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتا۔ ملازم پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور عرض کیا کہ ایک کپا اٹھانا سائل کے لیے ممکن نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملازم کی بار بار مداخلت پسند نہیں آئی، ذرا تیز لہجے میں فرمایا، اونٹ پر لاد کر دے دو، اور سائل اونٹ پر شہد لے کر چلا گیا۔ یہ واقعہ بیان کر کے حضور کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ ہر مسلمان دولت مند بننا چاہتا ہے، لیکن کوئی آدمی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل کو اختیار کرنا نہیں چاہتا۔ ہر چیز کا وجود اللہ کی حاکمیت پر ہے، سارے جہانوں کا بادشاہ اللہ ہے۔ انسان جس طرز فکر کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو شرط یہ ہے کہ اس طرز فکر کے حامل لوگوں کی قربت میسر آ جائے۔ مگر ہم شیطان سے قربت کے خوگر ہیں تو شیطان کے اوصاف پسند کریں گے، اور اگر ہم رحمان سے قریب ہونا چاہیں تو رحمان کی صفات اختیار کریں۔ شیطان دوری، تعصب، حقارت، کبر و نخوت اور خود نمائی کا پیکر ہے۔ رحمان محبت، احسار و خلوص، عفو و درگزر، سخاوت اور خدمت خلق کا نوری تمثل ہے۔ اگر آپ اپنے خالق سے متعارف ہو کر اس کی قربت اختیار کر کے کائنات میں ممتاز ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کیجیے۔ بلا شبہ محبت رکھنے والے لوگ اللہ کے دوست ہوتے ہیں اور دوست پر دوست کی ہمیشہ نوازشات ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زبان میں رکھے، آمین۔